خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ دوستو اس دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں۔ کچھ جانور تو ایسی خاصیت رکھتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود چند انویزیبل اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انوکھی دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے لیف انسیکٹ۔ یہ عام پتے جیسے دکھنے والا جانور ہے۔ یہ جانور کافی وقت بنا حرکت کیے رہ سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر تو انسان بھی دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ کوئی پتا ہے۔ اصل میں یہ بہت سے پرندوں اور جنگلی جانوروں کا پسندیدہ کھانا ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر یہ بالکل اسٹیچو بن جاتا ہے اور کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انسیکٹ ہے۔ یہ ایک ہارم لیس انسیکٹ ہے اور ان کی خوراک درختوں کے پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی درختوں پر ہی گزارتے ہیں۔ یہ انسیکٹ کمال ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں اوک لیف بٹر فلائی۔ دوستو آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں ان گنت خوبصورت تتلیاں تو دیکھی ہی ہوں گی، لیکن آپ نے یقیناً اس زبردست اور آلموسٹ انویزیبل بٹر فلائی کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تتلی دیکھنے میں بالکل ایک سوکھے پتے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ہی یونیک بٹر فلائی ہے۔ اس کی انر سائڈ بہت ہی کلرفل اور اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن اس کے باہر والا حصہ بالکل ایک درخت کے گرے ہوئے پتے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی کم لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں موزی لیف ٹیلڈ گیکو۔ دوستو آپ نے جنگلوں میں بہت سے یونیک اور ریئر جانور دیکھے ہوں گے، پر میسی لیف ان سب سے یونیک ہے۔ انفارچونیٹلی اس کو کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ انویزیبل ہونے کی انکریڈیبل کوالٹی رکھتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بالکل ایک درخت کی شاخ جیسے ہیں، آپ چھونے پر بھی نہیں بتا سکتے یہ کوئی جانور ہے۔ خطرے کی صورت میں یہ درخت سے برانچ کے ساتھ فریز ہو جاتے ہیں اور شکاری کو نظر نہیں آتا۔ اس کی اس کوالٹی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے شکار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ انسیکٹس اس کو درخت کی شاخ سمجھتے ہیں اور اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں لیپٹوسیفیلس۔ ناظرین سمندر میں مچھلیوں کے بچوں کا بچ جانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور ان کو کھا جاتے ہیں، پر سمندر میں ایک جانور ایسا بھی ہے جو کہ زبردست چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیپٹوسیفیلس دیکھنے میں بالکل ایک مچھلی کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ مچھلی نہیں ہے۔ جب یہ انڈوں سے نکلتے ہیں تب ان کو بہت خطرہ ہوتا ہے، لیکن باہر آتے ہی ان کی باڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ ماتا کی ایسی ہی حالت میں رہتے ہیں، جب یہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ قدرت نے انہیں یہ خاص کوالٹی عطا کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی اپر باڈی اور آرگن سب ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ آتی ہیں آکٹوپس۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آکٹوپس ایک ایسا کریچر ہے جس کے 3 دل ہوتے ہیں؟ اس کو سمندر کے خطرناک جانوروں میں شامل کیا جاتا ہے، جو ان کی سب سے یونیک نسل ہے۔ ان میں ایک خاص قابلیت پائی جاتی ہے، خطرہ محسوس ہوتے ہی ان کے اسکن کا رنگ بہت ہی تیزی اور صفائی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس آکٹوپس نے سائنٹسٹ کے ہوش بھی اڑا دیے ہیں۔ اس کے اسکن میں ڈیفرنٹ پگمنٹس موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ کسی بھی جگہ کا رنگ اختیار کر کے انویزیبل ہو سکتی ہے۔ اس طرح ڈر کی حالت میں اس کا رنگ مکمل سفید ہو جاتا ہے اور غصے کی حالت میں مکمل لال ہو جاتا ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ خواب دیکھتی ہے کیونکہ یہ آکٹوپس سوتے میں کلر بھی چینج کرتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتی ہے پگمی سی ہارس۔ دوستو سمندر میں چھوٹے کریٹرز کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بآسانی بڑی مچھلیوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ پگمی بہت ہی چھوٹا سا سی اینیمل ہے۔ ان کا سائز صرف 2 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یہ جانور چھپنے میں اتنا ایکسپرٹ ہے کہ انسان تو دور کوئی جانور بھی اسے نہیں دیکھ پاتا۔ یہ اپنی زندگی پلانٹس پہ گزارتا ہے۔ یہ اپنی باڈی کا کلر اور شیپ بالکل ایسا ہی بنا لیتے ہیں جس طرح سی پلانٹ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ پانا ناممکن ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں موسی فراگ۔ دوستو آپ نے موس پلانٹ دیکھا ہوگا۔ موسی فراگ کو یہ نام اس پلانٹ کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ موس پلانٹ کا حصہ ہے کیونکہ یہ اس میں نظر تک نہیں آتا۔ اس کی باڈی پر موجود یہ ان یوزول اسکن اس کو پلانٹ میں چھپنے میں مدد کرتی ہے۔ موسی فراگ زیادہ تر انسیکٹ کا شکار کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ موجود ہے ڈیکوریٹر کریب۔ اس کریب کو ڈیکوریٹر اسپائڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سی اینیمل بہت ہی ٹیسٹی ہے۔
اس لیے اس کا شکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل ایک پلانٹ جیسا لگتا ہے۔ اس کی ان یوزول اسکن اپنا رنگ بدل سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ کسی پلانٹ کے پاس جاتا ہے چند سیکنڈز میں یہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ آتی ہے پنک ونگڈ اسٹک۔ پنک ونگڈ اسٹک کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو دیکھتے ہی بالکل برانچ اور لیف جیسے لگتے ہیں۔ جب یہ انسیکٹ درختوں پر آرام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی موجودگی تو محسوس نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر شاخیں ہواؤں سے ہل رہی ہوں تب بھی یہ نظر نہیں آتا۔ سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے یہ مر گیا ہو اور ایک مردہ جانور کی طرح پڑا رہتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی تنا ہو۔ اس کی اسکن ہائڈنگ بہت ہی کمال ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ انوکھی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید انوکھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔